لڑکی اپنی خالہ کے گھر سے عزت بچا کر بھاگی۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام عمیر ہے اور یہ ہے اردو سٹوری عمیر چینل۔ آج کی کہانی ایک لڑکی کی ہے جسے خواجہ سرا نے بچایا۔ دیکھتے ہیں اس حیران کن کہانی کا انجام۔ سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ میرے والد کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور میری والدہ بھی 1 سال بعد بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسیں۔ اس کے بعد میری پوری زندگی ہی بدل گئی اور میں یتیم ہو گئی۔ کوئی سہارا نہیں رہا، کوئی پناہ نہیں رہی۔ صرف چند رشتہ دار تھے جنہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن وہ پناہ کم اور قید زیادہ تھی۔ میرا نام عائشہ ہے اور میری عمر اس وقت صرف 16 سال تھی جب میری زندگی میں یہ تمام حادثات پیش آئے۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میری خالہ نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا اور کہا کہ بیٹی تم فکر نہ کرو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ بات صرف دکھاوے کی تھی اور اصل میں ان کے گھر میں ایک بوجھ تھی۔ خالہ کے گھر میں مجھے تمام گھر کے کام کرنے پڑتے تھے۔ صبح سے شام تک میں برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، کھانا پکاتی، صفائی کرتی، لیکن اس کے بدلے مجھے کبھی ایک اچھا لفظ بھی نہیں ملتا تھا، بلکہ ہر وقت تانے اور تانے سننے کو ملتے تھے کہ تم پر احسان کیا ہے، تمہیں پالا ہے، ورنہ تم سڑکوں پر ہوتی۔ خالہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام شہد تھا اور وہ تقریباً 21-22 سال کا نوجوان تھا، پڑھا لکھا تھا اور شہر میں ایک دکان پر کام کرتا تھا۔ شروع میں تو وہ بالکل نارمل تھا، لیکن جب میں تھوڑی بڑی ہوئی اور سمجھ آنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے ایک عجیب نظر سے دیکھنے لگا ہے، ایسی نظر جو مجھے بہت تکلیف دیتی تھی اور میں اس سے بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے کئی بار خالہ سے اس بارے میں شکایت کرنی چاہی، لیکن ہمت نہیں ہوئی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھ پر ہی الزام نہ لگا دیں اور مجھے گھر سے نہ نکال دیں۔ اس لیے میں خاموش رہی اور صرف شاید دور رہنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ ہر موقع پر میرے قریب آنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا اور میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی تو شاید اچانک اندر آیا اور میرے بہت قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، دور ہٹیں، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ عائشہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم بہت خوبصورت ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بہن کی طرح ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ لیکن اس نے کہا کہ تم میری بہن نہیں ہو، تم میری کوئی نہیں ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ اس دن کے بعد سے میں بہت ڈر گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس گھر سے نکلنا ہوگا ورنہ میری عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن میں جاؤں کہاں؟ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی اور جگہ، نہ کوئی رشتہ دار جو مجھے پناہ دے سکے۔ کچھ دن بعد ایک رات جب سب سو رہے تھے تو شاید میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا لیکن وہ زور سے دھکے دے رہا تھا۔ میں بہت گھبرا گئی اور چیخنا چاہتی تھی لیکن ڈر کے مارے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آخر کار اس نے دروازہ توڑ دیا اور اندر آنے لگا۔ میں نے فوری طور پر کھڑکی کھولی اور باہر چھلانگ لگا دی۔ خوش قسمتی سے ہمارا کمرہ پہلی منزل پر تھا، اس لیے میں بچ گئی۔ میں دوڑتی ہوئی گلی میں آ گئی، وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس بھاگتی رہی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے اس گھر سے دور جانا ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ سڑکیں ویران تھیں۔ میں ڈرتی ہوئی چل رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 3-4 لڑکے میری طرف آ رہے تھے اور وہ مجھے گھور رہے تھے۔ میری جان نکل گئی
اور میں تیزی سے بھاگنے لگی۔ وہ لڑکے میرے پیچھے دوڑنے لگے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ ہم تجھے کچھ نہیں کریں گے، بس تھوڑی دیر بات کرنی ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اور اگر میں رک گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں پوری طاقت سے بھاگ رہی تھی، لیکن وہ لڑکے بھی تیزی سے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ اچانک مجھے سامنے سے ایک عجیب لباس میں ملبوس شخص نظر آیا، جس نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے اور چہرے پر میک اپ تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ایک خواجہ سرا ہے۔ میں نے فوری طور پر اس کی طرف بھاگ کر کہا کہ براہ کرم مجھے بچا لیں، یہ لڑکے میرا پیچھا کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچا لیں۔ اس خواجہ سرا نے مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا، اور جب وہ لڑکے قریب آئے تو اس نے بہت سختی سے ان سے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اگر تم نے اس کی طرف دیکھا بھی تو تمہاری خیر نہیں، بھاگو یہاں سے ورنہ میں پولیس کو بلا دوں گی۔ وہ لڑکے ڈر گئے اور بھاگ گئے، کیونکہ خواجہ سراؤں سے لوگ عام طور پر ڈرتے ہیں اور ان سے الجھنا پسند نہیں کرتے۔ جب وہ لڑکے چلے گئے تو اس خواجہ سرا نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو؟ اس وقت رات کو اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے روتے ہوئے اپنی پوری کہانی سنا دی کہ میں یتیم ہوں، میری خالہ کے گھر میں رہتی تھی۔ میں خالہ کے گھر میں رہتی تھی، لیکن وہاں میری عزت خطرے میں پڑ گئی، اس لیے میں بھاگ کر آئی ہوں، اور اب میرے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس خواجہ سرا کا نام گلاب تھا، اور اس نے میری کہانی سن کر بہت تکلیف محسوس کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ بیٹی تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتی ہوں، تم میری بیٹی بن کر میرے ساتھ رہو گی، میں تمہاری حفاظت کروں گی اور تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک خواجہ سرا میری اتنی مدد کرے گی۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ گلاب مجھے ایک چھوٹے سے مکان میں لے گئی، جہاں کچھ اور خواجہ سرا بھی رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو حیران ہوئے اور گلاب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ گلاب نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، آج سے یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ سب نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے ایک کمرہ دے دیا۔ اس رات میں نے پہلی بار سکون سے سو پائی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب میں محفوظ ہوں اور کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگلے دن سے میری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ گلاب نے مجھے کہا کہ بیٹی اب تم میرے ساتھ رہو گی اور شادیوں میں میرے ساتھ جاؤ گی، تمہیں خواجہ سرا بن کر ناچنا نہیں ہوگا، بلکہ تم میری مدد کرو گی اور بدلے میں میں تمہاری دیکھ بھال کروں گی۔ میں نے قبول کر لیا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ گلاب نے مجھے ایک خواجہ سرا کا لباس دیا، چہرے پر میک اپ کیا اور مجھے سکھایا کہ کیسے بات کرنی ہے، کیسے چلنا ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں بھی ایک خواجہ سرا ہوں۔ میں نے یہ سب کیا کیونکہ یہ میرے بچنے کا واحد راستہ تھا۔ کچھ مہینے گزر گئے اور میں گلاب کے ساتھ مختلف شادیوں میں جانے لگی۔ میں خواجہ سرا بن کر جاتی اور لوگ سمجھتے کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ گلاب میرا بہت خیال رکھتی تھی اور مجھے بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی۔ میں اس کی بہت شکر گزار تھی، کیونکہ اس نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ ایک دن ہمیں شہر کے ایک بہت بڑے اور امیر آدمی کے گھر میں شادی کی تقریب میں بلایا گیا۔ ایک بہت بڑا اور شاندار گھر تھا، جس میں سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ ہم سب خواجہ سرا وہاں پہنچے اور تقریب میں شامل ہوئے۔ گلاب اور دوسری خواجہ سرا ناچ رہی تھی اور لوگ خوش ہو کر انہیں پیسے دے رہے تھے۔ میں ایک طرف کھڑی تھی اور تقریب دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک شخص میرے قریب آیا اور بہت غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ شخص تقریباً 40-45 سال کا تھا اور بہت وجیہ اور شریف النفس لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے خواجہ سرا کی آواز میں کہا کہ میرا نام گل ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا نام حامد ہے اور یہ میرا گھر ہے۔ میرے بیٹے کی شادی ہے آج، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کہیں دیکھا ہے۔ تم مجھے جانی پہچانی لگ رہی ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میں نے کہا کہ نہیں جناب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں۔ لیکن وہ شخص مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا
اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ شک کر رہا ہے۔ میں نے فوری طور پر وہاں سے جانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم آؤ میرے ساتھ۔ میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گلاب کو دیکھا، لیکن وہ دور تھی اور اسے نظر نہیں آیا کہ مجھے کوئی پریشانی ہے۔ وہ شخص مجھے ایک الگ کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اب شاید یہ شخص میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس نے کچھ ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک الماری کھولی اور اس میں سے کچھ پرانی تصویریں نکالی اور مجھے دکھائیں۔ میں نے تصویریں دیکھیں تو میری سانس رک گئی۔ وہ تصویریں میرے والد کی تھیں اور ان میں یہ شخص بھی میرے والد کے ساتھ تھا۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس شخص نے ایک اور کاغذ نکالا اور مجھے دکھایا۔ یہ میرے والد کی وصیت تھی۔ حامد نے کہا کہ عائشہ، میں تمہارا چچا ہوں، تمہارے والد میرے بڑے بھائی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں باہر ملک میں تھا اور مجھے خبر نہیں ہوئی۔ جب میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ تمہاری والدہ بھی وفات پا گئی اور تم اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، لیکن مجھے تم نہیں ملی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا کہ لیکن چچا جان، آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ میں تو خواجہ سرا کے بھیس میں ہوں۔ حامد نے مسکرا کر کہا کہ بیٹی، تمہاری آنکھیں بالکل تمہارے والد کی طرح ہیں۔ میں نے جب تمہیں دیکھا کہ تو فوری طور پر پہچان لیا کہ تم ضرور میرے بھائی کی بیٹی ہو۔ پھر انہوں نے مجھے وصیت دکھائی جس میں لکھا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری تمام جائیداد میری بیٹی عائشہ کے ہوگی، اور اگر میری بیوی بھی نہ رہے تو میرا چھوٹا بھائی حامد عائشہ کا ولی ہوگا اور اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ حامد نے کہا کہ بیٹی، یہ جائیداد تمہاری ہے، میں صرف اس کا نگہبان ہوں۔ اب تم میرے ساتھ اس گھر میں رہو گی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم میری بیٹی ہو اور میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ میں نے گلاب کو بلوایا اور اسے پوری بات بتائی۔ گلاب نے بھی خوشی سے روتے ہوئے کہا کہ بیٹی، اللہ نے تمہیں تمہارا حق دلوا دیا، اب تم اپنے اصل گھر میں رہو گی، لیکن یاد رکھنا میں ہمیشہ تمہاری ماں ہوں گی، اور اگر کبھی تمہیں میری ضرورت ہو تو میں تمہارے لیے موجود ہوں گی۔ میں نے گلاب کو گلے لگایا اور کہا کہ آپ نے مجھے اس وقت بچایا جب میرے پاس کوئی نہیں تھا، آپ میری اصل ماں ہیں، میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ حامد چچا نے گلاب کو بہت سا انعام دیا اور کہا کہ آپ میری بھتیجی کی حفاظت کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں حامد چچا کے گھر میں رہنے لگی۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح پالا، مجھے تعلیم دلوائی اور میری شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی۔ آج میں خوش ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تکلیفوں سے نکال کر عزت کی زندگی دی۔ لیکن میں کبھی گلاب کو نہیں بھولی۔ میں اکثر اس سے ملنے جاتی ہوں اور اس کی مدد کرتی ہوں، کیونکہ اس نے مجھے اس وقت بچایا تھا جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ ان لوگوں کے ذریعے مدد بھیجتا ہے جن سے ہمیں امید نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود ہے۔